محترم بھائیوں، صحابہ کرام کی شخصیات ایسی شخصیات ہیں کہ ان کے اوپر باتیں بنانا، باتیں کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جو ہمارے لائق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بطور قرآن یہ بات ہم تک پہنچا دی ہے کہ صحابہ کرام کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تمہارا ایمان میرے ان صحابہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابہ جیسا ہوگا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ اگر تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے جو ایمان صحابہ کرام کا ہے، جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے سمجھی ہیں، اگر ہم اس طرح نہیں سمجھ رہے، ہم راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ہم ہدایت پر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسا ہوگا فقد اہتدوا، تب تم ہدایت یافتہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ گے، تم اس طرح باتوں کو نہیں مانو گے، ان اعمال پر نہیں چلو گے جن پر صحابہ کرام ڈٹے رہے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اس وقت تم ٹولیوں کے اندر بٹ چکے ہو۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہی تو حالات ہیں۔ ہم قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے قرآن کو لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس طرح عمل نہیں کیا، اس طرح ان باتوں کو سمجھا نہیں ہے۔ آج کوئی اپنے نام کے ساتھ لیبل لگائے ہوئے ہے کہ میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں۔ محترم بھائیو، قرآن کریم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس طرح لیجئے جس طرح صحابہ کرام نے لیا ہے، تو محترم بھائیو ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔